السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں بہار شریعت حصہ سوم کا پارٹ نمبر 122 پڑھیں گے۔ اب بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، اومانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے دیکھیں یہاں سے حدیث نمبر 1۔ حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں فجر دو ہیں، ہے نا، یعنی دو فجر۔ کس طرح؟ ایک وہ جس میں کھانا حرام یعنی روزہ دار کے لیے اور نماز حلال یعنی فجر، ٹھیک ہے، اور دوسری وہ کہ اس میں نماز فجر جو ہے وہ حرام اور کھانا حلال۔ دیکھیں اسی طرح حدیث نمبر 2، نسائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے فجر کی ایک رکعت قبل طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے پالی تو اس نے نماز پالی، اس پر فرض ہو گئی، ٹھیک ہے، اور جسے ایک رکعت عصر کی قبل غروب آفتاب سورج ڈوبنے سے پہلے مل گئی اس نے نماز پالی یعنی اس کی نماز ہو گئی۔ یہاں دونوں جگہ رکعت سے تکبیر تحریمہ مراد لی جائے گی، یعنی عصر کی نیت باندھ لی، تکبیر تحریمہ کہہ لی، اس وقت تک آفتاب نہ ڈوبا تھا، پھر ڈوب گیا، نماز ہو گئی۔ اور کافر مسلمان ہوا یا بچہ بالغ ہوا اس وقت کے آفتاب طلوع یعنی آفتاب جو ہے آفتاب طلوع ہونے تک تکبیر تحریمہ کہہ لینے کا وقت باقی تھا، اس فجر کی نماز اس پر فرض ہو گئی، قضا پڑے، اور طلوع آفتاب کے بعد مسلمان یا بالغ ہوا تو وہ نماز اس پر فرض نہ ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی وقت سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اس طرح حدیث نمبر 3، ترمذی رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ وسلم، فجر کی نماز اجالے میں پڑھو کہ اس میں بہت عظیم ثواب ہے۔ حدیث نمبر 4، دیلمی کی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اس سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی، ہے نا، یعنی یہ اجالے میں پڑھنے سے۔ اور دیلمی کی دوسری روایت انہی سے ہے کہ جو فجر کو روشن کر کے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر اور قلب کو منور کرے گا اور اس کی نماز قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنا فائدہ ہے۔ اور آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ اجالا ہو گیا، نماز فجر میں اجالا ہو جاتا ہے، خیر جہالت کی وجہ سے۔ دیکھیں حدیث نمبر 5، طبرانی اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت ہمیشہ فطرت یعنی دین حق پر رہے گی جب تک فجر کو اجالے میں پڑھے گی، ہے نا۔ اس طرح حدیث نمبر 6، امام احمد و ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے اول و آخر ہے۔ اول وقت ظہر کا اس وقت ہے کہ آفتاب ڈھل جائے، اور آخر اس وقت ایک عصر کا وقت آ جائے، اور آخر وقت عصر کا اس وقت کہ آفتاب کا قرص زرد ہو جائے، اور اول وقت مغرب کا اس وقت کہ آفتاب ڈوب جائے، اور اس کا آخر وقت جب شفق ڈوب جائے، اور اول وقت عشاء جب شفق ڈوب جائے، اور آخر وقت جب آدھی رات ہو جائے، یعنی ہر چیز کا، ہر نماز کا اول وقت بھی اور آخر وقت بھی، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 7، بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ وسلم، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کہ سخت گرمی جہنم کے جوش سے ہے۔ دوزخ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی کہ میرے بعض اجزاء بعض کو کھائے لیتے ہیں، اسے 2 مرتبہ سانس کی اجازت ہوئی، ایک جاڑے میں ایک گرمی میں، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 8، صحیح بخاری شریف باب الاذان للمسافرین میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، مؤذن نے اذان کہنی چاہی، فرمایا ٹھنڈا کر، پھر قصد کیا، فرمایا ٹھنڈا کر، پھر ارادہ کیا، فرمایا ٹھنڈا کر، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا، یعنی آخری وقت، ٹھیک ہے۔ اس طرح حدیث نمبر 9 اور 10، امام احمد و ابو داؤد ابو ایوب و عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ وسلم، میری امت
ہمیشہ فطرت پر رہے گی جب تک مغرب میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ ستارے گتھ جائے۔ حدیث نمبر 11، ابو داؤد نے عبدالعزیز بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ وسلم یعنی نبی کریم، دین کی نماز عصر ابر کے دین میں جلدی پڑھو اور مغرب میں تاخیر کرو، ہے نا۔ اس طرح حدیث نمبر 12، امام احمد ابو ہریرہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر مشقت ہو جائے گی تو میں ان کو حکم فرما دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرے اور عشاء کی نماز تہائی یا آدھی رات تک مؤخر کر دیتا کہ رب تبارک و تعالیٰ آسمان پر خاص تجلی رحمت فرماتا ہے اور صبح تک فرماتا رہتا ہے کہ ہے کوئی سائل کہ اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ قبول کروں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حدیث نمبر 13 ہے کہ طبرانی اوسط میں ابو ہریرہ سے روایت کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، جب فجر طلوع کر آئے تو کوئی نفل نماز نہیں سوا 2 رکعت فجر کے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری سے روایت فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کہ بعد صبح نماز نہیں تا وقت یہ کہ آفتاب بلند نہ ہو جائے، اور عصر کے بعد نماز نہیں یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ حدیث نمبر 15، صحیحین میں عبداللہ ذابحی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کہ آفتاب شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع کرتا ہے، جب بلند ہو جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے، پھر جب سر کی سیدھ پر آتا ہے تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈھل جاتا ہے تو ہٹ جاتا ہے، پھر جب غروب ہونا چاہتا ہے تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈوب جاتا ہے جدا ہو جاتا ہے۔ تو ان 3 وقتوں میں نماز نہ پڑھیں، یعنی تینوں کے تینوں وقت کون سے؟ مکروہ وقت، ٹھیک ہے۔ پارٹ نمبر 123 میں آگے ہم مسائل فقہیہ پڑھیں گے۔